وہ عمر میں تم سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. یعنی آپ نے یہ واضح کر دیا کہ علم جو ہے اس کا مرتبہ بڑا ہے، عالم جو ہے وہ بڑا ہے. اگر عمر میں کوئی دوسرا بڑا ہے لیکن عالم کا مرتبہ اپنی جگہ پر بڑا ہے. اور ایک اور بڑا پیارا ارشاد ہے ان کا. ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کے سردار سخی ہیں. عام طور سے مالدار لوگ ہوتے ہیں جو سخاوت کرتے ہیں، لوگوں کے سردار مانتے ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جبکہ آخرت میں دین والے اور علم و فضل والے یہ سردار ہوں گے. دین والے اور علم و فضل والے یہ سردار ہوں گے. سبحان اللہ. کیونکہ علماء کرام انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں. عرض کیا گیا آپ سے، لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ سب سے بڑے مرتبے والا کون ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جس کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بڑے مرتبہ والا کون ہے؟ کہ جس کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ اکبر. آپ ایک اور مقام پر بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا یہ نیند یعنی غفلت کی جگہ ہے، جبکہ آخرت بیداری کا مقام ہے. کون سا مقام ہے؟ بیداری کا مقام ہے. اور ہم ان کے درمیان خواب پریشان میں ہیں. ہم ان کے درمیان خواب پریشان کی طرح ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر یہی حضرت امام زین العابدین جنہیں حضرت علی بن حسن جن کا نام ہے اور ان کو امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، ان سے زاہد کی صفت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو زاد راہ کے بغیر پہنچے، جو زاد راہ کے بغیر پہنچے. کہاں پہنچے؟ منزل پر پہنچے. اپنی موت کے دن کی تیاری رکھے. اور ارشاد فرمایا آخرت کے شوق میں اپنی زندگی سے اکتا جائے. یعنی اسے شوق ہو، آخرت ہوگی، اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا، جنت کی نعمتیں عطا ہوں گی، ایسا شوق اسے لگ جائے. اللہ اکبر. اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ غور و فکر ایک ایسا آئینہ ہے. آج ہم آئینے میں دیکھتے ہیں نا بہت ساری اپنی ڈیکوریشن کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ غور و فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو مومن کو اس کی اچھائیاں اور برائیاں دکھاتا ہے. جب بندہ تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے، غور و فکر کر رہا ہوتا ہے اپنے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں، اپنی تمام ایکٹیویٹیز کے بارے میں سوچتا ہے، تو اسے احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ عمل جو میں نے کیا تھا یہ میرا عمل جو ہے وہ اچھا تھا، لیکن یہ عمل جو میں نے کیا تھا یہ اچھا نہیں تھا، یہ برا تھا. اور یہی پیاری شان ہمارے شیخ طریقت اہل سنت کی ہے کہ اپنے تمام مریدین، متعلقین، محبین، طالبین سب کو آپ نے غور و فکر کرنے کا ایک فارمولہ عطا کر دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ 72 نیک اعمال اسلامی بھائیوں کے لیے. غور کیجئے کہ ان 72 نیک اعمال کو ہمیں ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ یہ ایک آئینے کی مانند ہے کہ آج کا احتساب آج ہی کر لیا جائے. آج کا احتساب آج ہی کر لیا جائے کہ آج اگر میں نے اپنا دن گزارا تو کیسے گزارا، اس کا پورا ایک انداز دیا گیا ہے ہمیں الحمدللہ. اور پھر بہت ہی زبردست بات آپ فرماتے ہیں، آپ بہت سی چیزوں میں تعجب کا مطلب انداز اختیار کرتے ہیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس اترانے والے متکبر شخص پر تعجب ہے جو کل تک صرف ناپاک پانی کا قطرہ تھا اور کچھ عرصے بعد قبر میں سڑی ہوئی لاش ہوگا. اللہ اکبر. اور مجھے اس شخص پر بھی بہت تعجب ہے جو اللہ پاک کے بارے میں شک کرتا ہے حالانکہ وہ اپنے پیدا کیے جانے کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اور مجھے اس شخص پر بھی حیرانی ہے جو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کو انکار کرتا ہے. یعنی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جانا ہے اس کا انکار کرتا ہے حالانکہ وہ اپنی
پہلی مرتبہ پیدائش کو دیکھ چکا ہے۔ پھر آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں اور مجھے ایسے شخص پر بھی تعجب ہے جو فنا ہونے والی دنیا کے لیے کام کرتا ہے لیکن ہمیشہ رہنے والے گھر یعنی آخرت کو چھوڑ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں کہ عقل مند پر لازم ہے کہ وہ ان کاموں سے عبرت حاصل کرے۔ کیا لازم ہے کہ وہ ان کاموں سے عبرت حاصل کرے اس سے پہلے کہ موت اس کے سر پر آ جائے۔ اسے چاہیے کہ اللہ پاک کو یاد رکھے، حق کے راستے پر صبح و شام کوشش کرے اور موت سے پہلے اس کی تیاری رکھے، کیونکہ وقت ہوا کی تیزی کی طرح سے گزر رہا ہے۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو نبیوں اور رسولوں کا انکار کرتے تھے، انہیں جھٹلاتے تھے؟ خدا کی قسم وہ مر چکے اور ان قریب ساری کائنات نے ختم ہو جانا ہے۔ بس اس کائنات میں فرشتے، جنات اور انسانوں میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اعمال نامے لپیٹ دیے جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی، اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہائے افسوس، بدبختوں کی رسوائی اور آفرین، نیک لوگوں کی سعادت مندی ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تجھ سے موت کی یاد، نیکیوں پر استقامت اور ظاہری اور باطنی طور پر سیدھے راستے پر چلتے رہنے کا سوال کرتے ہیں۔ اے قوی یعنی طاقت والے، اے معین یعنی مدد فرمانے والے، ہم کمزوروں کی مدد فرما۔ آمین۔ کتنے پیارے ارشادات ہیں۔ امام زین العابدین نے اتنی سختیاں سہیں، اتنی مشکلات سہیں، آپ کے گھر کے کم و بیش 18 افراد آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کیسا وہ وقت ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، اور پھر آپ نے جو زندگی گزاری، آپ کی زندگی کے نچوڑ کے کچھ ارشادات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ ان بزرگوں کے طریقے کار کے مطابق گزاریں، نیک اعمال کر کے اپنی زندگی کو گزاریں، کیونکہ انسان جو ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہ جائے گا۔ ایک روایت کا مضمون ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں۔ ایک وہ ہے جو اس کی موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے، دوسرا وہ ہے جو اس کی قبر تک اس کے ساتھ جاتا ہے، تیسرا وہ ہے جو اس کی قبر کے اندر اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف غور کر لینا بندہ، اسی میں پورا ہو جائے گا کہ پہلا دوست جیسے ہی اس کی روح نکلی، اب اس کا مال، اس کا متاع، اس کا بینک بیلنس، اس کی عالی شان کوٹھی، خوبصورت کار، بہترین بیڈ روم، سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ وہ کسی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یہ سب اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ دوسرا اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، بھائی بہن، بیٹے، باپ، یہ اس کے ساتھ ہیں ابھی۔ اب یہ بھی اس کو نہلا کر، غسل دے کر، کفنا کر، نماز جنازہ پڑھ کر کاندھے پر لے چلیں گے، قبرستان میں، قبر میں اتار دیں گے۔ کوئی ایک بھی اس کے ساتھ قبر میں اترنے یا قبر کے پاس ایک رات گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ دوسرے دوست اسے دفنا کر فاتحہ پڑھ کر چل دیں گے، یہ ان کے قدموں کی آواز سنے گا۔ اور تیسرا دوست وہ ہوگا وہ جو اس کے ساتھ اس کی قبر کے اندر جائے گا، وہ اس کے اعمال ہوں گے۔ غور کر لیجئے کہ ہم اپنے اعمال کو کیسا کر رہے ہیں۔ اچھے اعمال ہوں گے تو قبر جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جنت حد نگاہ تک وسیع کر دی جائے گی، جنت میں منکر نکیر کے سوالات میں آسانی ہو جائے گی، قبر حد نگاہ تک وسیع کر دی جائے گی، قبر میں منکر نکیر کے سوالات میں آسانی پیش کی جائے گی۔ بندہ غور کر لے کہ جب قبر میں اتارا جائے گا اور جب قبر میں اتر جائے گا، اس کا اعمال اس کے ساتھ ہوں گے، اور اگر گناہ ہوں گے، اگر نافرمانیاں ہوں گی، اگر رب ناراض ہو گیا تو پھر یہ قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جائے گی۔ غور کرنے کا مقام ہے، اور یہ غور کرنے کا موقع دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ اس ماحول کے قریب آ جائیں، اس کے قافلوں نے الحمدللہ ہزار
عاشقان رسول نے قافلوں میں سفر کیا، آپ کوشش کریں، نیک اعمال پر عمل کی کوشش کریں اور دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ اپنی زندگی نیکیوں کے راستے پر چلانے میں مدد ملے گی، نمازیں پڑھنے، نمازیں سیکھنے، نمازوں پر استقامت ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے تا دم حیات وابستگی عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، سلسلہ گناہوں کا بڑا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، دل پہ ایک خون سیاہی کا چڑھا جاتا ہے، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نظر آتی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، اذن سے تیرے سرے حشر کہیں کاش حضور، اذن سے تیرے اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور، ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مولا کریم تیری دیوی توفیق سے یا اللہ عاشقان رسول نے روزہ رکھا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ جو نیک اعمال کیے اپنے دربار میں قبول فرما ہماری کوئی اوقات نہیں کوئی حیثیت نہیں تیری ہی توفیق ہے تیرا ہی کرم ہے تیری ہی عطا ہے مولا جو تو نے روزہ رکھنے کی توفیق دی اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے اے اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما دے اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے اے اللہ جو تنگ دست ہیں فراغ دستی دے دے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت دے دے یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں رزق حلال دے دے اے اللہ جو اسپتالوں میں ہیں آپریشن ہونے والے ہیں ہو رہے ہیں یا اللہ سب کے لیے خیر عطا فرما دے یا اللہ تیری عبادت کے لیے صحت تندرستی والی زندگی عطا کر دے اے اللہ جب تک زندہ رکھ اپنی اطاعت میں زندہ رکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا آئینہ دار بنا دے اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں اپنی عبادت سے محروم نہ کرنا اے اللہ جب تک زندہ رہے زمین پہ ماتھا ٹیک کر سجدہ کرنا نصیب کر دے اے اللہ جسمانی کمزوریاں بیماریاں اے اللہ پٹھوں کا گھٹنوں کا یا اللہ جسم کا درد دور کر دے اے اللہ سب کو شفا دے دے صحت دے دے عافیت دے دے جو گھروں میں خواتین خاص طور پر بیمار ہیں یا اللہ بستروں پر ہیں یا اللہ ان کو صحت عطا کر دے روبہ صحت کر دے یا اللہ ان کی اولاد ان کی خدمت کر رہی ہے ان کو بہترین جزا اور اجر بھی عطا فرما دے مولا کریم دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی اور عروج عطا فرما اے اللہ اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں عام فرما دے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ کا سایہ ہمارے اوپر دراز فرما ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ دراز فرما سب کو صحت تندرستی عافیت والی طویل زندگی عطا فرما دے مولا ہمیں مکہ مدینے کی زندگی عطا کر دے اے اللہ حاجیوں کی رجسٹریشن ہو رہی ہے یا اللہ ہمیں بھی قبول کر لے ہمیں اس سال حج کرنے والوں میں شامل فرما دے یا اللہ حج کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شمار کر دے اے اللہ سال میں کئی بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب کر دے مولا اپنے کرم سے اپنے فضل سے یا اللہ مدینے کی زندگی اور مدینے کی موت عطا کر دے مولا کریم اے اللہ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی موت کے سر ان کی چوکھٹ پہ ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے مٹھی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی امہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقان رسول افطار کا وقت ہو گیا ہے کراچی میں آپ روزہ افطار کر لیجئے دعاؤں میں افطار کی رقتیں مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں جو پاس ہے ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی
ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے مدنی چینل